اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اما بعد، محترم خواتین و حضرات، اللہ پاک کی حاکمیت کے آگے سر تسلیم خم کرنا، اس کی عبادت بجا لانا اور اس کو بلا شرکت غیر اپنا معبود ماننا اور اس سے دنیاوی اور اخروی درجات حاصل کرنے کے لیے دعائیں کرنا بھی عین عبادت ہے. حضور نبی کریم کا پاک ارشاد ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے. بطور دلیل آپ نے قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے: اور تمہارے رب نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھ سے دعا مانگا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. بلا شبہ جو لوگ میری بندگی کرنے سے تکبر کرتے ہیں وہ عن قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. استغفر اللہ استغفر اللہ. حضرات، یہاں پر یہ جو بندگی کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جو لوگ میری بندگی کرنے سے تکبر کرتے ہیں، یہ بندگی سے مراد دعا ہے، دعا مانگنا. یہاں یہ عبادت کے معنوں میں یعنی ویسے جو ہماری نماز ہے، نفل ہیں، ان معنوں میں یہ نہیں آتا. یہاں بندگی کرنے سے مراد یہی ہے کہ دعا مانگنا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ مجھ سے دعا نہیں مانگتے، میں غنی ہوں اور لوگ سارے فقراء ہیں. فقیر کا کام تو دعا مانگنا ہے، اپنی دعا مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے. فقیر کا تو اور کام ہی کوئی نہیں. اور جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا، اس کا مطلب ہے کہ اس کے دماغ کے کسی کونے میں کوئی فطور ہے اور کچھ تکبر ہے جو چھپا ہوا ہے. اس کو بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ جو شخص میری بندگی کرنے سے تکبر کرتے ہیں وہ عن قریب ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. استغفر اللہ استغفر اللہ. حضرات محترم، یہاں پر ہم چند اور احادیث پیش خدمت کرتے ہیں. حضرت ثوبان روایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کے فیصلے کو ٹال نہیں سکتی، اور نیکی کے سوا کوئی چیز عمر کو بڑھا نہیں سکتی، اور آدمی کسی گناہ کے کرنے کی وجہ سے روزی سے محروم ہو جاتا ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: دعا مومن کا ہتھیار ہے، دین کا ستون ہے اور زمین و آسمان کا نور ہے. سبحان. خواتین و حضرات، اب ہم آپ کو دو بہت سادہ لیکن خوبصورت اور دلچسپ احادیث سنوانے جا رہے ہیں. پہلی حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حدیث بخاری شریف میں موجود ہے. اس کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب رات کا تہائی حصہ باقی رہ جاتا ہے
تو ہر رات ہمارے رب آسمان دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کی مغفرت کر دوں۔ محترم خواتین و حضرات، آپ نے دیکھا کہ رات کے تہائی حصے کی بات ہو رہی ہے۔ غالباً یہ اشارہ ان نیک لوگوں کی طرف ہے جو رات کے پچھلے پہر اٹھ کر نماز تہجد پڑھتے ہیں۔ آپ بھی ہمت کر کے رات کے پچھلے پہر بیدار ہونے کی عادت ڈالیں اور ان نیک بخت لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کا پروردگار نے ذکر فرمایا ہے۔ خواتین و حضرات، دوسری حدیث کے راوی حضرت معاویہ بن ابی سفیان ہیں۔ یہ حدیث طبرانی میں درج ہے۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص بھی ان 4 کلمات کے ذریعے کوئی چیز اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا فرماتے ہیں۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ نمبر 2، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ نمبر 3، لا الہ الا اللہ۔ نمبر 4، ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان 4 کلمات کے صدقے جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، کیا میں تم کو اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم نہ بتا دوں کہ جس کے ذریعے سے دعا کی جائے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں اور سوال کیا جائے تو پورا فرما دیتے ہیں۔ یہ وہ دعا ہے جس کے ذریعے حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو 3 اندھیریوں میں پکارا تھا، اور وہ دعا یہ ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ تمام عیبوں سے پاک ہیں، بے شک میں ہی قصوروار ہوں۔ یہاں پر 3 اندھیریوں سے مراد رات، سمندر اور مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے ہیں۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا یہ دعا حضرت یونس علیہ السلام کے ساتھ خاص ہے یا تمام ایمان والوں کے لیے عام ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک نہیں سنا کہ ہم نے یونس علیہ السلام کو مصیبتوں سے نجات دی اور ہم اسی طرح ایمان والوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جو مسلمان اس دعا کو اپنی بیماری میں 40 مرتبہ پڑھے، اگر وہ اس مرض میں فوت ہو جائے تو اس کو شہید کا درجہ دیا جائے گا اور شہید کا ثواب عطا کیا جائے گا، اور اگر اس بیماری سے اسے شفا مل گئی تو اس شفا کے ساتھ اس کے تمام گناہ معاف کیے جا چکے ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خواتین و حضرات، ایک اور حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 قسم کی دعائیں خاص طور پر قبول کی جاتی۔ نمبر 1، مظلوم کی دعا جب تک وہ بدلہ نہ لے لے۔ نمبر 2، حج کرنے والے کی دعا جب تک وہ لوٹ نہ آئے۔ نمبر 3، مجاہد کی دعا جب تک وہ واپس نہ آئے۔ نمبر 4،
بیمار کی دعا جب تک وہ صحت یاب نہ ہو جائے، اور نمبر 5 بھائی کی دوسرے بھائی کے لیے پیٹھ پیچھے دعا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ان دعاؤں میں سب سے جلدی قبول ہونے والی وہ دعا ہے جو اپنے کسی بھائی کے لیے اس کی پیٹھ پیچھے کی جائے۔ محترم خواتین و حضرات، آج کے اس پروگرام میں آخری حدیث سماعت فرمائیں۔ یہ حدیث ابو داؤد میں موجود ہے۔ یہ کتاب بھی احادیث کی کتب میں معتبر مقام رکھتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، 3 دعائیں خاص طور پر قبول کی جاتی جن کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ نمبر 1 اولاد کے حق میں باپ کی دعا، نمبر 2 مسافر کی دعا، اور نمبر 3 مظلوم کی دعا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کا چہرہ تر و تازہ رکھے جو حدیث سن کر دوسرے لوگوں تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو ایسا کرنے اور حضور سرور کائنات کے ساتھ سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔